سورہ بقرہ آیت نمبر 230۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر کوئی شخص تیسری طلاق بھی دے دے تو وہ اس کی بیوی، وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا۔ پھر اگر یہ دوسرا خاوند بھی اس عورت کو طلاق دے دے تو پھر عدت گزارنے کے بعد ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، سابقہ خاوند اور اس عورت کے درمیان کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں رجوع کر لیں۔ ان ظن ان یقیما حدود اللہ، اگر ان دونوں کا غالب گمان یہ ہو کہ وہ اللہ کے ضابطوں کو، اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کے حدود اور اللہ کے ضابطے یہ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، یا جو لوگ دانش مند ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کی تفسیر اور اس سے پہلے والی آیات کی تفسیر کے متعلق کافی بیان ہو چکا، اور خاص طور پر کل کے درس میں حلالے سے متعلق بھی گفتگو ہو گئی۔ آج آپ حضرات کے سامنے جیسا کہ کل بیان کیا گیا تھا کہ طلاق ثلاثہ کے متعلق گفتگو کرنی ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی ایک ہی مجلس کے اندر یا ایک ہی کلمہ کے اندر 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ مثلا ایک ہی کلمہ سے مراد یہ کہتا ہے تجھے 3 طلاقیں ہیں، ایک ہی کلمے میں 3 طلاقوں کا لفظ بول دیتا ہے، یا ایک ہی مجلس سے مراد یہ ہے کہ اس نے جہاں بیٹھا ہوا تھا، جہاں بات چیت چل رہی تھی، جہاں پر طلاق کی گفتگو چل رہی تھی، اس نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی کہ تجھے طلاق ہے، پھر کہا کہ تجھے طلاق ہے، پھر کہا کہ تجھے طلاق ہے۔ طلاق کے یہ صراحتاً الفاظ ایک ہی مجلس کے اندر اس طرح بولے تو کیا یہ طلاق 3 ہوں گی یا کیا ہوگی؟ اس کے متعلق محترم سامعین کرام، یہاں پر ہم دونوں طرح کی روایات کا جائزہ لیں گے، اور اس کے متعلق جو فقہائے کرام، حضرات مفسرین، محدثین کرام رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو اخذ کیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ بات ذہن نشین رہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی کلمہ سے ہوں یا ایک ہی مجلس میں ہوں، جتنے بھی فقہائے کرام رحمہ اللہ گزرے ہیں
اور اکثر محدثین بشمول امام بخاری رحمہ اللہ کے اور صحاح ستہ کے جتنے بھی مؤلفین اور جو محدثین ہیں ان سب کے وہ سارے کے سارے 3 طلاقوں کو اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا تھا تو اس کو نافذ سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ طلاقیں ہو چکی ہیں، 3 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثر فقہائے کرام اور محدثین کرام 3 طلاقوں کو 3 ہی سمجھتے تھے اور یہ سمجھ کر کہ طلاقیں ہو گئی، فارغ ہو گئے، وہ اسی پر ہی اکتفا کیا کرتے تھے، اسی پر اکتفا کرتے، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، یہ دونوں ظاہر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ ہیں اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے زمانے کے اندر آ کر پھر کافی اس کے اوپر شدت کیا ہے آئی گئی کہ کیا 3 طلاقیں ایک ہی ہیں یا 3 ہیں، حتیٰ کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کو تو اس میں بہت زیادہ تکالیف کا بھی برداشت کرنا پڑا، حکومت وقت کی طرف سے ان کو سزائیں بھی کیا ہے دی گئی ہیں، ٹھیک۔ اب یہ بات کہ انہوں نے 3 طلاقوں کو 1 طلاق کیسے کہا اور یہ کیا اس کے متعلق آتے ہیں، پھر جن حضرات نے 3 کو نافذ کیا ہے ان کے متعلق آتے ہیں۔ اصل میں روایات میں آتا ہے، خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلق ہے اور انہی سے زیادہ روایات اس کے متعلق آتی ہیں، جس کے بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہیں، ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی جو ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے کیا 3 طلاقیں ایک ہی کلمہ کے ساتھ دی ہیں یا ایک ہی مجلس میں کہا کہ ایک ہی کلمہ کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 نہیں ہے، ایک ہے، تم مطلب اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہو، اور اس طرح کی کیا ہے بات کی۔ دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ آتی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر لوگ اس وقت تک 3 کو ایک ہی سمجھتے تھے اور اسی طریقے سے طلاق دی جاتی تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ایک حکم نامہ جاری کیا اور یہ کہا کہ لوگ اب اس معاملے میں جلد بازی کرنا شروع کر دیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں بڑی گنجائش رکھی تھی، اب ہم ان کا فیصلہ ان پر نافذ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے موجودگی میں انہوں نے یہ نافذ کر دیا کہ اب 3 طلاقیں ایک نہیں شمار ہوں گی، 3 ہی کیا ہے شمار ہوں گی۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کے شروع میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی خلافت کے 2 سالوں میں یہ 3 ایک ہی سمجھی جاتی تھی۔ یہ اس طرح کی روایات ہیں جن کی بنیاد پر ان حضرات نے یہ کہا کہ یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، ایک ہی طلاق ہوتی ہے، ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ اب اس کے برعکس جو جمہور ہیں، جمہور محدثین ہوں یا جمہور فقہائے کرام رحمہم اللہ ہوں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ سب سے پہلے وہ قرآن مجید کی ان آیات سے کیا کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، کہ 2 مرتبہ طلاق ہے، اور اس کے بعد جو آج ہم نے درس کی آیت مبارکہ پڑھی ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، کہ پھر بھی اگر کوئی طلاق دے دے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید کی آیت تیسری جو آیت مبارکہ ہے، تیسری طلاق کے شروع میں فا کے لفظ استعمال ہوئے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے فا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 2 طلاقیں دی اور فوراً اس کے بعد تیسری کیا ہے طلاق دے دی، اس میں تراخی نہیں ہوتی۔
عربی اعتبار میں ثم کا لفظ آتا ہے تراخی کے لیے۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھے، اگر کوئی آدمی کہے عربی زبان کے اندر یہ کہیں جاءنی زید فعمر، کہ زید بھی آیا اور عمر بھی کیا ہے آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ اکٹھے آئے۔ لیکن اگر یہ بولے جاءنی زید ثم عمر، کہ ثم کا لفظ بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زید آیا اور پھر تھوڑی سی یا کچھ دیر کے بعد پھر جناب اعلیٰ جا کر عمر آیا، ٹھیک ہے، تو ثم تراخی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 3 طلاقیں اگر کسی دیں تو یہ مطلب یہ کہ اکٹھی دی ہوں یا ایک ہی مجلس میں دی ہوں تو وہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اب یہ حلال نہیں، قرآن مجید نے اس کو باقی رکھا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ایک صحابی حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق آیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو کیا دی، 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی غصہ کے اندر آئے اور آ کر یہ فرمایا کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا رسول ان کے اندر موجود ہے اور وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صحابی نے 3 طلاقیں دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، اب اس سے یہ بات سامنے آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق دینے پر غصے کا اظہار تو کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ 3 طلاقیں نہیں ہوئیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو نافذ فرمایا، غصے کا اظہار۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے فقہی قول کے مطابق کہ یہ 3 طلاقیں دینا جائز ہی نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی روایات سے اطلاع کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ جب ایک سے ہی کام چل سکتا ہے تو اتنے انتہا پر جانے کی، ایکسٹریم ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا۔ دوسرے نمبر پر ایک صحابی ہیں حضرت عمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کی میاں بیوی کے ساتھ آپس میں کوئی لعان کی کوئی صورت پیدا ہو گئی۔ لعان کیا ہے، اس کا یہ ایک الگ تفصیل ہے، یہاں پر اس کی تفصیل نہیں، ورنہ بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جب یہ بات چل رہی تھی تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب میں اپنی اس بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو گویا کہ جھٹلا رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتے، کوئی بات کرتے، انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ہی، سامنے ہی انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے رہا ہوں، اور 3 طلاقیں دے کر فارغ کر دیا۔ تو حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ طلاق دی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس طلاق کو کیا کر دیا، نافذ کیا۔ اب اس طرح کی روایات جو آ رہی ہیں تو جن حضرات نے یہ کہا کہ یہ جناب اللہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، ایک نہیں، وہ اس طرح کی قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اب جن حضرات نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ جو صحابی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے رجوع کر لو، اور یہ 3 کو 3 نہیں سمجھا، 1 سمجھا، اور تو اس طرح، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ ان کا کیا حضرات وہ جواب دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارکہ ہے، اس کے متن کے اندر حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جہاں پر جس راوی نے 3 طلاقوں کا ذکر کیا ہے اس سے کہیں سند کے اعتبار سے، جس کو امام ابن داود رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا اپنی سنن ابن ابی داود کے اندر، صحاح 6 کی مشہور کتاب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اصلاً انہوں نے جو طلاق دی تھی وہ 3 طلاقوں کے ساتھ نہیں دی تھی، وہ لفظ بولا تھا البتہ، البتہ کا لفظ بولا تھا۔ اور عرب کے اندر یہ جو البتہ کا لفظ ہے، یہ الفاظ کنایہ میں سے ہے۔ الفاظ کنایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ایسے الفاظ کہ جس سے مفہوم واضح نہ ہو، انسان کی نیت کا کیا کیا جاتا ہے، اعتبار کیا جاتا ہے کہ اس سے کیا طلاق دے۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو گھر چلی جا اور اس سے یہ طلاق دے، اب ظاہر ہے یہ طلاق کے الفاظ تو نہیں ہیں، اس کے طلاق کے الفاظ لیکن سے طلاق دینا چاہتا ہے۔ اب وہ طلاق کی نیت کر رہا ہے، اور یا کوئی اور ایسا لفظ ذو معنی سے بولا، اس سے کہہ رہا ہے میری اس سے مراد کیا ہے یہ، تو کہتے ہیں اب عرب کے اندر یہ جو البتہ کا لفظ بولا جاتا تھا، یہ اس میں کہنے والے کی نیت کے اوپر ہوتا تھا کہ وہ کتنی طلاق دے رہا ہے، ایک دے رہا ہے، دو دے رہا ہے، تین دے رہا ہے، ایک دے رہا ہے یا تین دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عموماً تین کیا ہے سمجھے جاتی تھی، لیکن اگر وہ نیت کرتا تو میری تین نہیں ہے ایک ہے، تو اس کو بھی سمجھا جاتا تھا۔ اور خود چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جیسا کہ دیگر روایات میں یہ آتا ہے کہ اس صحابی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا، قسم دے گا، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم اٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اس سے تین طلاقیں دینے کا ارادہ ہی نہیں تھا، میرا تو ایک طلاق دینے کا ارادہ تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے قسم لی کہ کیا واقعتاً تم نے ایک طلاق دینے کی نیت کی تھی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے واقعتاً ایک طلاق دینے کی نیت کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قسم اٹھوانے پر تو پھر فیصلہ کیا کہ تمہاری پہ تین نہیں ہوئی، ایک ہی ہوئی ہے، تو تم جناب اللہ اس سے کیا کر سکتے ہو، رجوع کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر تین طلاقیں ایک ہی ہوتی، ٹھیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بالکل دو مرتبہ یا قسم لینا یا اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم لیے کہہ دیتے کہ جناب تین تو ایک ہی ہوتی ہیں، تین نہیں ہوتی ہیں۔ اور رہی اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اور الفاظ کے اندر بھی کیا ہے، جس وجہ سے اس طرح کا واضح طور پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی سالوں کے اندر، اس کے متعلق حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب راوی کوئی روایت کرتا ہے اور اگر وہ روایت کرنے کے بعد اپنی ہی روایت کے خلاف فتویٰ دے اور عمل کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک روایت اپنی جگہ، لیکن فتویٰ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خود روایات کے اندر آتا ہے، ان کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو کیا دی، تین طلاقیں دے دی ہیں، تو اب اس کے متعلق کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے چچا نے کیا کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک ہی دے دیتے تو ان کا کام چل جائے، لیکن چونکہ انہوں نے تین طلاقیں دی، اب وہ تین کے تین کیا ہو چکی ہیں، نافذ ہو چکی ہیں، تین کے تین کیا ہو چکے ہیں، نافذ ہو چکے ہیں۔ خود ان کا کیا ہے فتویٰ یہ۔ اور ایک روایت کے مطابق ایک قول میں آتا ہے کہ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو، انہوں نے خود اپنا کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں کیا ہیں دی ہیں، 100 طلاقیں دی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تمہاری 3 طلاقیں تو کیا ہو چکی، نافذ ہو چکی ہیں، لیکن باقی 97 طلاقیں دے کر تم نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے کتاب اللہ سے تم نے استہزاء کیا ہے، مذاق کیا ہے، تم نے استہزاء کیا ہے اور مذاق کیا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کے خود اپنا فتویٰ اس کے مطابق ہے کہ 3 طلاقیں کیا ہوتی ہیں، 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا ان کا یہ کہنا کہ پہلے یہ ہوتا تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا، اس کے متعلق حضرات فقہاء کرام علامہ قرطبی رحمہ اللہ اور دیگر جو محدثین کرام، جس کو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے اندر صدق، امانت، دیانت بڑی غالب ہوتی تھی، تو بسا اوقات عرب کے اندر ایک جملہ کوئی بولا جاتا تھا، اس کے بعد دوسرا جملہ بطور تکرار کے تاکید کے بولا جاتا تھا، تاکید کے بولا جاتا تھا، کہ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ جاء زیدن زیدن، کہ مثال کے طور کہتے ہیں میرے پاس زید آیا، تو دوسرا لفظ زید بول کر یہ ہوتا ہے کہ بھی زید ہی آیا، کوئی اور نہیں آیا، زید ہی آیا، وہ کوئی اور۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زید ہی یہ بطور تاکید کے کیا ہے جملہ بولا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے عرف کے اندر کوئی ہوتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے کہ بھائی یہ تم نے کیا ہے، تو وہ آگے سے کہے ہاں میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے 2-3 مطلب کہ تکرار کے طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں نے ہی کیا، بس ختم ہوگی بات۔
یہ 3 مرتبہ کہنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی اس نے کہا ہو کہ یہ 3 مرتبہ میں نے کیا. تو کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس طرح کا کہتے تھے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کے صدق اور دیانت کے اوپر آ کر، چونکہ سچائی کا دور تھا اسا، تو اس کو جناب علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ قسم اٹھوا دیتے تھے، یا وہ کہتے ہیں میرا اس سے مراد تکرار اور تاکید ہے 3 طلاقوں نے، تو ان کی بات کو سمجھا جائے. لیکن جب زمانہ گزرتا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور روایات کے اندر آتا ہے، پھر لوگ کثرت کے ساتھ اس طرح کرنے شروع کر دیا کہ 3 طلاقیں دیتے تھے اور وہ کہتے تھے جناب علیہ نہیں میرا مطلب یہ، میرا مطلب یہ، میرا مطلب یہ. تو وہ ایک طرح سے مذاق ہونا کیا ہے شروع ہو گیا. تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی اور سہولت رکھی تھی، لیکن اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. اب لوگ جلدی کرنا شروع ہو گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ اب ان کا فیصلہ جو ہے ان پر نافذ کر دیا جائے کہ جو انہوں نے 3 کا لفظ بولا ہے تو 3 کے 3 ہی کو شامل کر دیا جائے، تاکہ کوئی بات کسی طریقے سے نہ رہے. اور اسی وجہ سے فقہاء کرام رحمہ اللہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جہاں پر حلال اور حرام کی بات جب آ جائے تو وہاں پر حرمت کو کیا ہے ترجیح دی جاتی ہے. تو محترم سامعین کرام، یہ دونوں طرح کی دلائل آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور جمہور کرام فقہاء کرام رحمہ اللہ کا بھی مسئلہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھ دیا ہے. یہاں تک کہ ابھی روایات میں آتا ہے کہ سعودیہ کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی ان کی جو مجلس ہیئت کبار علمی، یعنی جو ان کے اس طرح کے مسائل کو جو ڈسکس کرتی ہے، انہوں نے بھی تمام فقہاء کرام اور جمہور محدثین کرام رحم اللہ کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے، احادیث کو سامنے، انہوں نے بھی اپنی کہ یہی فیصلہ دیا ہے کہ اب اگر کوئی آدمی یا کوئی اس طرح کا 3 طلاقوں کا کیس لے کر آتا ہے تو وہ 3 کو 3 ہی کیا ہے مانتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بھی یہ نہیں کہتے. تو اس طریقے سے یہ امت کا ایک مطلب اکثریت ہی کیا ہے فیصلہ 3 کا 3 ہی ہے. اور بعض حضرات دوسرے جو ہیں ان کا وہ بھی اپنی جگہ کیا ہے نظریہ، ان کے دلائل بھی اور دیگر ان کے سامنے ہیں. تو لہذا بہتر یہی ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ کسی اس کے اندر پڑا رہے تو اور خلجان کے اندر کہ پتہ نہیں یار کیا حلال ہے یا حرام ہے یا کیا ہے یا کہ، تو بہتر یہی ہے کہ حرمت والی اس بات کو ترجیح دے کہ اگر نباہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید اس کی دوسری راہ بھی بیان کر دی ہے کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، کہ وہ دوسرے کے پاس نکاح کر لے، اور نکاح کرنے کے بعد اگر وہ اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، وہ اس کی عدت گزارنے کے بعد پہلے کے پاس کیا واپس آ سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ہماری یہ بات ذرا کافی لمبی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.